کیا ہو کہ ایک چھوٹی سی ایپ، ایک چھوٹا سا کلک اور پورا ملک ہل جائے۔ Thousands of demonstrators, at times it does, and the police, who, according to many of the protest groups, then ایک ملک جو ہمالیہ کی چوٹی سے لے کر کھٹمنڈو کی تنگ گلیوں تک اپنی خوبصورتی، کلچر اور سکون کے لیے پہچانا جاتا تھا، اچانک ایک ایسے طوفان کا شکار ہوا، نہ کسی بارش کی وجہ سے آیا، نہ زمین ہلنے سے، بلکہ آیا سوشل میڈیا بین کی وجہ سے۔ 4 سپتمبر 2025 کو نیپال کی گورنمنٹ نے ایک اعلان کیا جس میں فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، ٹویٹر اور مزید 26 ایسے اپلیکیشن کو بین کر دیا گیا۔ گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ یہ نیشنل سیکیورٹی اور سماجی ہارمونی کے لیے خطرہ بن گئے اور یہ کمپنیز نیپال کے نئے لا کے مطابق اپنا ریپریزنٹیٹیو رجسٹر کرنے میں ناکام رہی ہے۔ لیکن لوگوں نے اس فیصلے کو سینسرشپ سمجھا، ایک ایسی کوشش جہاں آواز کو بند کرنے کی سازش کی جا رہی ہو۔ اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ کہ ایک ایپ اس بین سے بچا رہا اور وہی ایپ احتجاج کا نیا اسٹیج بن گیا، اور وہ ایپ تھا ٹک ٹاک۔ نیپال کی نوجوان نسل یعنی کہ جین زی پہلے ہی کرپشن، نیپوٹزم اور بے روزگاری سے تنگ تھی۔ ہر روز وہ ٹک ٹاک، یوٹیوب پر دیکھتے تھے کہ نیپال کی ایلیٹ کیسے لگژری اور خوشحال زندگی گزار رہی ہے، جبکہ عام عوام مہنگائی اور بے روزگاری میں ڈوب رہی۔ جب بین آیا تو یہ ان کے لیے ایک پلیٹ فارم کی ریسٹرکشن نہیں تھی، بلکہ یہ ان کی آواز کو دبانے کی کوشش تھی۔ اس وقت کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ صرف 4 دن بعد کھٹمنڈو کی گلیوں میں جو آگ بھڑکے گی وہ نیپال کے سیاست کے نیچے سے زمین ہلا کر رکھ دے گی۔ 8 سپتمبر 2025 کو کھٹمنڈو کا میتیگر منڈالا، جو ہمیشہ سے پولیٹیکل ریلیز کا مرکز بنا رہا، اس دن ایک جنگ کا میدان بن جائے گا۔ ہزاروں نوجوان، اسٹوڈنٹ، عام شہری سرکار کے خلاف نکل آئے۔ جو چہرہ اس پروٹیسٹ کا سمبل بنا وہ تھا ایک اینیمے کا جھنڈا، ون پیس اسٹرا ہیٹ پیرس کا سمبل۔ یہ ایک کلیئر میسج تھا، ہم نئے جنریشن کے بچے ہیں، ہم نئے زمانے کی سوچ رکھتے ہیں اور ہماری لڑائی صرف سرکار سے نہیں، سسٹم سے ہے۔ دوستو، پروٹیسٹ شروع تو سکون سے ہوا، لیکن جلد ہی ہوا بدل گئی۔ جب پروٹیسٹر پارلیمنٹ کی طرف مارچ کرنے لگے تو پولیس نے انہیں روکنے کی کوشش کی، پہلے واٹر کینن، پھر ٹیئر گیس اور پھر ربر بلٹس اور پھر گولیاں چل گئیں۔ نیپال کی تصویروں میں پہلی بار نوجوان گرتے نظر آئے۔ صرف کھٹمنڈو ہی نہیں، اتہاری اور پوکھارا جیسے شہروں میں بھی جلاؤ گراؤ شروع ہو گیا۔ رپورٹس کے مطابق اس دن تقریباً 19 لوگ مر گئے اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ ہر نئی ویڈیو، ہر نیا کلپ ٹک ٹاک پر اپلوڈ ہوتا اور پھر وی پی اینز اور پروکسیز کے ذریعے پورے ملک میں پھیل جاتا۔ سوشل میڈیا کو بین کر کے گورنمنٹ سمجھتی تھی کہ آواز بند ہو جائے گی، لیکن آواز اب سڑکوں پر تھی اور اسے کوئی فائر وار روک نہیں سکتا تھا۔ دنیا بھر کے نیوز روم، بی بی سی، راٹرز، الجزیرہ لائیو کوریج کر رہے، لیکن سب سے طاقتور کوریج آ رہی تھی خود پروٹیسٹر کے موبائل فون سے۔ یہ جین زی کا پروٹیسٹ تھا اور ان کی سب سے بڑی طاقت تھی ٹیکنالوجی۔ کھٹمنڈو کی رات، آگ، دھواں اور آواز، نو مور کرپشن، نو مور بین۔ پولیس کی گولیوں کے خلاف نوجوانوں کی چیخیں پورے نیپال میں گونجنے لگی۔ 9 سپتمبر 2025 جب کھٹمنڈو اور دوسرے شہروں کی سڑکیں خون سے رنگ چکی تھی، جب 19 نئے جوان اپنی جان دے چکے تھے، حکومت کے پاس بس ایک ہی راستہ تھا، پیچھے ہٹنے کا۔ سرکار نے اعلان کیا 26 بین پلیٹ فارم واپس کھول دیے جا رہے ہیں، لیکن اب تو دیر ہو چکی تھی۔ اس فیصلے نے شعلہ کو تھوڑا بھی ٹھنڈا نہیں کیا۔ جوانوں کے لیے یہ اب صرف فیس بک اور یوٹیوب کا مسئلہ نہیں تھا، یہ کرپشن، نیپوٹزم اور پاور کی کرسی سے چپکے ہوئے پولیٹیشینز کا مسئلہ تھا۔ ہوم منسٹر رمیش لیکھک نے فوراً ریزائن کر دیا۔ پرائم منسٹر کے پی شرما اولی، جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ چلانے کی کوشش کر رہے تھے، ان پر بھی دباؤ بڑھ گیا اور آخر کار پبلک کے پریشر کے نیچے اولی نے بھی کرسی چھوڑ دی۔ کرفیو امپوز کیا گیا، آرمی کو ڈپلوائے کیا گیا، ایئرپورٹس ٹیمپریری بند ہوئے، لیکن نیپال کی سڑکوں پر جو آواز اٹھ چکی تھی اسے چپ کرانا اب ممکن نہیں تھا۔ یونائٹڈ نیشن نے بھی انویسٹیگیشن کی ڈیمانڈ کی اور دنیا بھر کے ہیڈ لائنز لکھ رہی تھی، نیپالز جین زی ہیز ارائیوڈ۔ یہ احتجاج نیپال کے لیے صرف ایک پولیٹیکل کرائسس نہیں تھا، یہ ایک جنریشنل اویکنگ تھی۔ جوانوں نے دکھا دیا کہ وہ صرف میمز اور ریلز کی جنریشن نہیں ہے، وہ اپنی آواز، اپنا حق اور اپنا مستقبل لینے کے لیے سڑکوں پر نکل سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ آواز صرف ایک بین کے خلاف تھی یا یہ شروعات ہے کسی بڑے طوفان کی؟ کیونکہ جب بھی نئے زمانے کی نسل اٹھتی ہے تو صرف سرکار ہی نہیں، پرانا سسٹم بھی ہل جاتا ہے، اور نیپال میں سپتمبر 2025 کے بعد کچھ بھی ویسا نہیں رہا جیسے پہلے تھا۔